بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابو الدرداء کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا یہ سبق ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سبق ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ابواب صفت القیامہ امام ترمذی رحمہ اللہ ذکر فرمائیں گے. تو یہ آخری دو باب ہم آج انشاءاللہ العزیز اس درس میں پڑھیں گے بحمد اللہ تعالی. مجموعی طور پر ہمارا آج سبق نمبر 198 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميس عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے جعفر ابن عون سے، انہوں نے روایت کی ابو العمیس سے، انہوں نے عون ابن ابی جحیفہ سے، یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں ابو جحیفہ سے. انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات بھائی چارہ قائم کیا. فزار سلمان ابو الدرداء، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الدرداء کی ملاقات کے لیے آئے. فرآ ام الدرداء متبذلۃ، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام درداء کو پٹھے پرانے کپڑوں میں دیکھا. قال ما شأنک متبذلۃ، سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، کیوں یہ پٹھے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ قالت، انہوں نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ان اخاک ابا الدرداء لیس له حاجۃ فی الدنیا، کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا میں کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. فلما جاء ابو الدرداء قرب طعاما، پھر جب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھانے کے لیے بیٹھے، فقال، تو انہوں نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کل فانی صائم، تم کھاؤ کیونکہ میں روزے سے ہوں. قال، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما انا بآکل حتی تأکل، میں نہیں کھانے والا ہوں یا میں نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ آپ کھائے. قال فأکل، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کھانا کھایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا. فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام، پھر جب رات ہوئی تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تاکہ وہ کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھے. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ سو جائیے، چنانچہ وہ سو گئے. ثم ذهب ليقوم قال له نم فنام، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھنے لگے تاکہ نماز پڑھے. سلمان رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو کہا کہ سو جاؤ، تو وہ سو گئے. فلما كان عند الصبح، پھر جب صبح کا وقت قریب ہو گیا، قال له سلمان قم الآن، فقام فصلیا، تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ اب اٹھ جاؤ، تو دونوں حضرات اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھی. فقال، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ان لنفسک علیک حقا ولربک علیک حقا ولضیفک علیک حقا، بے شک تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
تمہارے اہل و عیال کا، گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، یہ دونوں حضرات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے یہ واقعہ ماجرا بیان کیا۔ فقال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق سلمان، و سلمان نے سچ کہا۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وابو العمیس، یہ جو راوی آئے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے امام ترمذی رحمہ اللہ، اسمہ عتبہ بن عبداللہ، ان کا نام عتبہ ابن عبداللہ ہے۔ وہو ابو عبد الرحمن ابن عبداللہ المسعودی، اور یہ عبد الرحمن ابن عبداللہ المسعودی کے بھائی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ بات یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان مواخات 2 مرتبہ قائم فرمائی۔ یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے۔ پہلی مرتبہ ہجرت سے پہلے مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کیا گیا، اس بات کے اوپر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے غمخوار اور مددگار ہوں گے۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ کے درمیان ہجرت سے پہلے اسی قسم کی مواخات قائم ہوئی تھی، اور پھر دوسری مرتبہ ہجرت کے 5 مہینے بعد تقریباً مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم ہوئی، جو زیادہ مشہور ہے پہلے کی نسبت۔ تو اسی میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی چارہ قائم کیا گیا، ان کا مواخات آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یہاں پر یہ جو روایت ہم نے پڑھی، تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، کیونکہ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، تثنیہ ہے دونوں جگہ پر۔ جبکہ سنن دارقطنی کی روایت میں ہے کہ نماز کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر یہ سارا واقعہ آپ علیہ السلام کے خدمت میں سنایا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، ان لجسدک علیک حقا۔ تو وہاں پر اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بات صرف ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تو اب بظاہر دونوں میں تعارض آ رہا ہے، تو حل اس تعارض کا یہ ہے عزیز طلباء کرام، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے یا کشف کے ذریعے ہو چکا ہوں، اور جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق سلمان۔ فرآ متبذلتن، فرآ ام دردہ متبذلتن، متبذلتن پٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پردہ کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے پیش آیا ہے، اور اگر بالفرض پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے تب بھی اس میں کوئی اشکال نہیں آتا، کیونکہ پٹے پرانے کپڑوں پر واقفیت وہ پردے کے باوجود بھی ہو سکتے ہیں۔ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام خیرہ بنت ابی حضرہ اسلمیہ ہے، اور یہ صحابیہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایات بھی نقل کی ہیں۔ ان کی وفات حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی ہوئی ہے، اور ان کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بیوی تھی، اسے بھی ام دردہ کہا جاتا تھا، جن کا نام حجیمہ ہے، اور حجیمہ یہ تابعیہ ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد بھی ان کی یہ دوسری بیوی حجیمہ رحمہ اللہ یہ کافی عرصہ حیات رہی، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے روایات بھی نقل کی ہیں۔ اب اس روایت سے عزیز طلباء کرام چند امور ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ مواخات اللہ کے لیے بھائی چارہ قائم کرنا یہ جائز ہے۔ دوسری بات، ضرورت کے وقت دوست کے پاس ملاقات کے لیے جانا اور رات وہاں پر گزارنا یہ بھی درست ہے۔
غیر محرم عورت سے ضرورت کی گفتگو کرنا اور اصلاح کی غرض سے اس کے حالات بھی دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ مسلمان بھائی کو نصیحت کرنا اور اسے دین کے معاملات میں کوتاہی سے آگاہ بھی کرنا چاہیے، اور اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت، سنگار، اچھا لباس یہ اختیار کر سکتی ہیں، اور شوہر پر اپنی بیوی کا حق یہ ہے کہ رات اس کے ساتھ گزارے اور تعلقات بنائے۔ پھر یہاں پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو اٹھنے سے بار بار روکا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مستحب عمل سے روکنا بھی جائز ہے، کہ جب کہ اس میں مشغولیت کی وجہ سے فرض یا واجب عمل میں کوتاہی لازم آ رہی ہو۔ اب ایک بات ہے نماز پڑھنے سے روکنا، تو نماز پڑھنے سے روکنا یاد رکھیے گا اس وقت ممنوع ہوتا ہے جب بغیر کسی شرعی وجہ کے محض ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اس کو روکا جائے، جبکہ یہاں پر یہ مستحب عمل سے انہوں نے روکا تھا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ یہ رات گزار سکے۔ اور ایک اور بات جو اس روایت سے ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر عبادات کا اپنے حیثیت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اور جو سب سے اہم بات اس حدیث مبارک سے معلوم ہوئی، ان لنفسک علیک حقا ولربک علیک حقا، یہ تمام فاعط کل ذی حق حقہ، تو اس سے اعتدال کا درس ہمیں ملتا ہے کہ ہر معاملے میں اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے، خواہ دنیاوی ہو یا دینی معاملہ ہو۔ ہر ایک کو انسان اپنا حق تبھی دے سکے گا، ہر ایک کو اپنی جگہ پر تبھی رکھ سکے گا جب اعتدال کے راستے پر وہ انسان چلے گا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب، آخری باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة رضي الله تعالى عنها۔ ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے عبد الوہاب ابن الورد سے، انہوں نے ایک شخص مدینہ والوں میں سے ایک شخص سے کہ اس نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تکثری علی۔ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ مجھے ایک ایسا خط لکھیے جس میں آپ مجھے وصیت کرے اور مجھ پر کثرت نہ کرے، یعنی کم الفاظ میں مختصر اور جامع ایسا کوئی خط ہو۔ قال فكتبت عائشة الى معاویہ، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، سلام علیک اما بعد فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ پر سلامتی ہو، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو شخص اللہ کی رضا کو لوگوں کی ناراضگی میں طلب کرے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے بوجھ اور مشقت سے اس کی کفایت کرتے ہیں۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام علیک، اور جو شخص لوگوں کی خوشنودی کو اللہ کی ناراضگی میں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه۔ اسی طرح روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے محمد بن یوسف سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، یہ اپنے والد عروہ سے نقل کرتے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، پھر یہ حدیث اسی طرح ذکر کی اور اس کو مرفوع ذکر نہیں کیا۔ جی عزیز طلباء کرام، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس خط میں دو باتیں جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھی۔ پہلی بات کہ
جو شخص ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے نا، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ خوش ہے یا ناراض ہے، لیکن وہ بس صرف اس بات کو دیکھتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ کی رضامندی اس بات میں ہے تو میں یہی کام کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو لوگوں کی تکلیف اور ایذا سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کی جماعت میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تو وہ کبھی نامراد اور ناکام نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہر وقت صرف اور صرف لوگوں کی خوشنودی میں رہتا ہے، صرف اس فکر میں رہتا ہے کہ لوگ کسی طریقے سے خوش اور راضی ہو جائے، تو پھر وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کی ایذا اور تکلیف سے محفوظ نہیں رہتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب مسلمان وہی ہے جو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا رہے، اور یہی چیز جس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں باعث نجات، باعث عافیت اور ذریعہ نجات ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔